جی یہ ہمارا سال جو آپ کا سیشن ہے ابھی کسی تو اس میں آپ نے اپنی مضامین میں یہ لکھا ہے کہ میرے دعوے کا میری کتاب ورچو از گاڈ میرے دعوے کا ثبوت ہے. جی جی حضور وہ کتاب آپ کے دعوے کی یا آپ کی سچائی کا ثبوت کس طرح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں ورچوئس گاڈ کے متعلق بھی کچھ کسی ادھر میں کچھ بات کروں. ہو سکتا ہے کہ میں کل جو دن ہے جو تقریر میری ہے اس کا کچھ حصہ میں ورچوئس گاڈ کے متعلق بھی میں بات کروں کہ وہ ہے کیا. لیکن پھر یہ سوچ کے سمجھ کے بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بہت ثقیل مضمون ہے, بہت ڈیپ ہے. اور پھر جو اس وقت ہم سب دوست ہیں, میں بھی آپ میں شامل ہوں, تو وہ فلسفک مضمون ہے اور گہرا ہے, بہت سوچ بچار کا ہے. پھر میں خاموش ہو گیا کہ میں پھر دوست مجھے کہیں گے کہ عبدالغفار کیا ہماری بتا رہا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس مختصر سے بتاتا ہوں. یہ پیش ہوئی جو مسلم عہد ہے نا, اس کے میں یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم, اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا, اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا. فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاولا کعان اللہ نزل من السماء. میں محسن آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مین جو میں نے پیرا پڑھا ہے الہامی پیشگوئی کا, یہ اس کی مرکزی سمبلز ہیں, نشانیاں اس بندے کی. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ذہانت بھی دے گا, فہانت بھی دے گا, وہ دل کا حلیم ہوگا. میں پہلی دفعہ ایک مختصر سیشن سے خطاب کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ زندگی میں یہ سلسلہ چلے گا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی آنے والے انسان کے متعلق باتیں بتاتا ہے نا, اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے. وہ نارمل چیزیں نہیں ہوتی. مثلا آنے والے اس بندے کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. یہ جو مثلا حلیم ہے نا, یہ اس رنگ میں اس میں خدا ڈالے گا یا اس میں ہوگی موجود, جس کو خدا جانتا ہے. کہ میری معاملہ یہ ہے کہ بعض کا جب میں اللہ, اس کے رسول اور اس کی مسیح کی بات کرتا ہوں, میں اپنے دل کو بڑا سخت کر لیتا ہوں. میرے میں قابو نہیں ہوتا, میرا دل رونے لگ جاتا ہے. میں بڑا سخت ہو کے میں بات کرتا ہوں, اور اس کا کسی کو پتہ نہیں کہ کس نے میرے میں یہ حلمیت, یہ بردباری رکھی ہے, اور اللہ, اس کے رسول, اس کی مسیح کی محبت رکھی ہوئی ہے. بہرحال یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, پڑھی ہیں میں نے پیشگوئی مسلم عہد کی 3-4 لائنیں. اس میں علوم ظاہری و باطنی کی بات کی گئی ہے, بھی اس کو بھر دیا جائے گا. پھر اس کو اول اور آخر جو اللہ کی صفات ہیں, اللہ تعالیٰ اس انسان پہ, موعود انسان پہ, اس کا بدرجہ اتم اس اپنی صفاتی علم دے گا اس کو. اعلیٰ اور حق, یہ 2 صفات آگے آ گئی ہیں. ان کا بھی بطور خاص اس کو علم دیا جائے گا, جس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا جب وہ بیان کرے گا اپنے. یہ جو صفاتیں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے تعلق رکھتی ہیں, علم اور معرفت جو ذات باری تعالیٰ کا ہے, اس سے متعلقہ ہیں یہ. جب ان صفات کا علم اس کو کھولا جائے گا, اس کے نتیجے میں جو اس کا علم و عرفان دنیا میں آئے گا, تو اس کے نتیجے میں کیا سما ہوگا, کعان اللہ نزل من السماء. یعنی ایسا لگے گا لوگوں کو جو سمجھ جائیں گے کہ خدا زمین پہ اتر آیا ہے. یعنی ہر بندہ خدا کو دیکھے گا دل کی آنکھ سے, مادی آنکھوں سے تو خدا نظر نہیں نہ آتا. تو یہ بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ کل جو میں ایڈریس کروں گا اس میں کچھ تھوڑا سا بتاؤں گا ورچوئس گاڈ کیا ہے اور کیسے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں. مینلی میں محسن آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اول اور آخر کی صفات ہیں اس مضمون کے پہلے حصے میں موجود ہیں.
جہاں پہ میں نے لکھا ہے نا کہ نیکی کے چہرے یا فیسز آف ورچو، اس میں خدا تعالیٰ نے یہ 4 صفات مجھ پر ظاہر کیں، اور پہلے اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا جو عرفان ہے مجھ پر ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف کے رنگ میں کھولا. اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ارسطو نے اپنی مشہور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ علم کا اول اور اس کا آخر جو ہے وہ کسی چیز کا ڈیفینیشن ہے. اگر ایک کرسی ہے، اس کا آپ علم چاہتے ہیں آپ کو ملے، تو اس کرسی کا جو ڈیفینیشن ہے وہ اس کا پہلا اور آخری اس کا علم ہوگا. تو ذات باری تعالیٰ یا کامل عرفان جو ہے اس کی تعریف کے ساتھ متعلقہ ہے. تو یہ ایسے مقدر تھا کہ آنے والا جو غلام ہے ذکی، حضرت مسیح علیہ السلام کو بخشا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جو ہے یہ اس پر ظاہر کر کے اپنی جو عرفان ہے ایک ڈیفینیشن کی شکل میں کھولنا تھا. مثلا یہ 4 اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام فرمائے، یہ 4 لفظ: سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. اس کے معنی یہ ہیں کہ اعلیٰ، انتہائی، ہماگیر، حق. اگر آپ پیشگوئی مسلم موت کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مظہر الحق والعلا، حق اور اعلیٰ کا مظہر. یہ وہی جو ڈیفینیشن میں جو لفظ آئے ہیں مجھ پر الہام ہوئے. اللہ نے اپنی ذات کا جب عرفان مجھے بخشا. دوسرا جگہ آگے جا کے میں لکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے کہ یہ جو وجود ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، یہ جو ریالٹی ہے، آپ اپنے ذہنوں پہ زور دیں، خیال کریں کہ یہ 4 لفظ جو ہیں کہاں آپ کو لے جاتے ہیں. مجھ پر اس کا عرفان ہوا، میں سمجھتا ہوں، اور فوراً میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں، ہمیشہ ہی رہتا ہوں وہاں پہ. لیکن آپ بھی غور کریں، یہ 4 لفظ جب ہم پڑھتے ہیں ایک سیکوینس میں، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، یہ لفظ انسان کو اٹھا کے ایک ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں، ایسی ریالٹی پہ لے جاتے ہیں جو حقیقت ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے. اسی ریالٹی کو، اسی وجود کو سقراط نے اپنے وقت میں علم کہا تھا، نالج. جب ہم غور کریں گے اس بات پہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی نالج ہے جس کی طرف ہر طالب علم رواں دواں ہے. ہماری سائنس، ہمارے فلسفے کا جو منزل ہے، جو مدعا ہے، وہ یہی ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. تو مختصراً میں بتاتا ہوں کہ یہ جو لفظ آئے ہیں اس ڈیفینیشن میں، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، یہ وہی لفظ ہیں جو پیشوی مسلم عہد میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے بیان فرمائے ہیں، اس کی صفات کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ اس میں رکھے گا. تو جب ہم اس ورچوئس گاڈ پر غور کریں گے، یا میں لکھتا ہوں یا لکھا ہے میں نے، کوئی اس کو پڑھے گا تو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے ظاہری علم، یہ کائنات جو ہے ایک تو ظاہر ہے جو ہمارے سامنے ہے، ایک لیٹنٹ کائنات ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ 4 چہرے جو اللہ کے ہیں ذات کے، ڈیوائن فیسز، میں نے وہ آپ چیپٹر کا ورچوئس گاڈ آخری جو ہے اس پر نام رکھا ڈیوائن فیسز. اول آخر ظاہر اور باطن. ظاہر دا مینیفیسٹ، باطن مینس دا لیٹنٹ. ایک تو مینیفیسٹ ہے، کائنات ہمارے سامنے ہے، ہماری مادی آنکھوں کے سامنے ہے. واٹ از لیٹنٹ؟ ایک جو اس کے پیچھے ہے، جو ہمارے سامنے ہے اس کے پیچھے ہے، وہ لیٹنٹ ہے. جب ہم ان 4 فیسز پہ غور کرتے ہیں، اول آخر ظاہر اور باطن پہ، ایٹ اینی مومنٹ ہمارا بصیرت جو ہے، ہمارا انسائٹ جو ہے ایک وجود پہ جاتی ہے. وہ ڈیفرنٹ نہیں ہے، وہ کسی لمحے بھی اول بھی ہے، اسی لمحے وہ آخر بھی ہے، اسی لمحے وہ ظاہر بھی ہے، اسی لمحے وہ مخفی بھی ہے. کیا عجیب بات نہیں؟ ہماری اس جو میٹیریل ورلڈ ہے، کوئی بھی چیز جو اول ہے وہ آخر نہیں ہوگی، آخر اور کچھ ہوگا. جو مینیفیسٹ ہے وہ لیٹنٹ نہیں ہوگی. یہ ڈیفرنٹ ہے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان. وہ ذات ایسی ہے کہ کسی وقت بھی وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے. تو وہ ہر جگہ ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ سے قرآن میں فرماتا ہے نا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. وہ تمہاری آنکھوں تک پہنچتا ہے لیکن تمہاری آنکھیں اس تک پہنچ نہیں سکتی. وہو اللطیف الخبیر، اور اللہ بہت لطیف اور خبر رکھنے والا ہے. تو یہ جو میں نے بتایا آپ کو ڈیفینیشن اس کی، اور یہ اس کی 4 صفات، اول آخر ظاہر اور باطن، یہ ان ظاہری علوم اور باطنی علوم ان سے ہی وہ پیشگی بھری ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلسفی ہے، معلوم فلسفی تھیلس سے شروع ہوئی تھی، اور اس کا پیک جو ہے سقراط، پلاٹو اور ارسطوٹل اس زمانے میں گریک فلسفی کے وقت ہوا. جو میری اسٹڈی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فلسفی وہی ہے ابھی تک، آگے نہیں چلی. آگے اس کے چربے ہیں، ویسٹرن فلسفی ہے، اس کو جو بھی مسلم تھاٹ کو بھی اگر پڑھیں گے تو وہی گریک تھاٹ ہے. کوشش کی گئی ہے اسلام کو اس کی روشنی میں سمجھنے کی، حالانکہ ضروری یہ تھا کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے. حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اصل سچا فلسفہ قرآن میں ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ جو مجھے وہ دیا گیا ورچو از نالج کی جو ڈیفینیشن اور اس کا ڈیٹیل نالج مجھے ملا، وہ سارا قرآن سے مجھے اللہ نے دیا. اور جب کبھی آپ غور کریں سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ پہ، تو یہی اصل نالج ہے. اسی نالج نے اس کائنات کو کریٹ کیا. نالج کا بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ لفظ جو ہے نالج، علم جو ہے نا، یہ 2 مفہوم میں چلتا ہے. ایک تو سبجیکٹیو ہے، ایک آبجیکٹیو ہے. ٹو نو یعنی جاننا، کسی کو جاننا. اگلا مرحلہ یہ کہ ہوم ٹو نو، کس کو جاننا ہے. یہ ہم نے جس کو ہم نے جاننا ہے وہ اصل نالج ہے. ہم نوئر ہیں، ہم جاننے والے ہیں، طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اور جس تک ہم نے پہنچنا ہے وہ نالج ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تقریباً 2400 سال پہلے، 2500 سال پہلے سقراط نے نیکی کو نالج کے ساتھ ریزیمبل کیا، تشبیہ دی کہ جو نیکی ہے اصل میں وہ نالج ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نیکی کی ڈیفینیشن مجھے دی گئی، جب آپ بھی اس پہ غور کریں گے تو وہ جو نالج ہے وہی نالج ہے، ون اینڈ دا سیم. نالج بھی یہی ہے کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ نالج ہے. خواہ کوئی باٹنی پڑھ رہا ہے، خواہ کیمسٹری پڑھ رہا ہے، زالوجی، فزکس کے جتنے بھی برانچز ہیں، ہر طالب علم جو ہے الٹیمیٹلی اس کا منبع، اس کا مدعا جو ہے، اس کی منزل جو ہے وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. ادھر انسان آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو نالج کی ایڈوانسمنٹ ہے یہ نظریات کی شکل میں ہوتی ہے. نظریہ جو ہوتا ہے، کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ ایک منظم طریقے سے علم کو آگے لے کے بڑھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، مجھے یقین دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ورچو از گاڈ، ڈیوائن تھیوری جو ہے خدا نے مجھے بخشی، الہامی نظریہ، یہ اللہ کے لفظ ہیں، ورچو از گاڈ. تو یہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا نالج، کوئی اس سے آگے نظریہ نہیں کوئی جا سکتا. یہ ایسا نظریہ ہے کہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ ہر چیز. ورچوئز نالج اس سے پہلے ہے، اس سے آگے کوئی تھیورائز نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دور جدید میں یہ پہلے بھی سائنس و علم چل رہا ہے، اصل منزل اور مدعا یہی ہے، حقیقت ہے. میرے خیال میں اسلام کے غلبے اور احمدیت کے غلبے، حضرت میرا صاحب کا جو غلام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم دیا، اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے حضرت میرا صاحب کی، اور محمد عربی وسلم کی دعاؤں کا، اس کی برکت کا یہ نتیجہ ہے. اس میں میرا کوئی دخل نہیں. میں برملا کہتا ہوں کہ حضور نے ایک شعر فرمایا ہے، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا. مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے. بار بار آگے کریں سوال. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کا غلبے کا جو وعدہ ہے وہ کن الفاظ میں تھا؟
اور وہ کس طرح پورا ہوا. اور اسی طرح جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسا وعدہ کیا غلبہ اسلام کا، وہ کن الفاظ میں تھا اور وہ کس طرح پورا ہوا. اور اسی طرح غلبہ اسلام کا جو وعدہ آنے والے مسیح غلام مسیح زما سے کیا گیا، وہ کن الفاظ میں ہے اور وہ کس طرح آپ سمجھتے ہیں پورا ہوگا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو کلام آسم پر نازل فرمایا، یہ 3 مختلف جگہ پہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی انزل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کره المشرکین. اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا آسم سے کہ وہی تو ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اللہ کا دین باقی باطل ادیان پہ غالب فرما دے، خواہ مشرک اس کو پسند کریں یا نہ کریں. یہ وہ وعدہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آسم فرمایا. آگے کچھ غلبہ آسم کی زندگی میں اللہ نے ان کو بخشا. اس کے بعد چونکہ جو نبی آتے ہیں اس دنیا میں وہ مادی وجود ہوتے ہیں، مادی وجود تو دائمی رہ نہیں سکتا، وہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی جماعتیں چھوڑ جاتے ہیں، اپنا امت چھوڑ جاتے ہیں. وہ اس نظریے کو لے کے، اس روشنی کو لے کے وہ آگے بڑھتے ہیں. پھر اگر حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام آئے 1400 سال کے بعد، وہی شمع، وہی مشن جو مکہ سے شروع ہوا تھا، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی تھیں ان کے مطابق انہوں نے کام کیا. آخری سانس تک وہ اس اسلام کو، اس دین کو پھیلاتے رہے. انہوں نے بھی اسی آیت کو حضرت مہدی و مسیح موعود السلام نے اپنی کتب میں فرمایا کہ یہی غلبہ اسلام کی آیت ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو مجھے فہم دیا گیا ہے، اور جیسے آسم نے بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد یعنی وہ امت کیسے اعلیٰ ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں، اور جس کے درمیان میں مہدی ہے، اور جس کے آخر میں مسیح ہے. وہ مسیح ابن مریم ہی ہے امت میں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت بانی علیہ السلام نے خود برملا فرمایا ہے اپنی کتب میں کہ امت مسلمہ میں صرف میں وہ وجود ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم سے خطاب دیا ہے، مجھے مریم کہہ کر پکارا ہے. اور اس میں ایک راز تھا، کیونکہ آگے آئندہ زمانے میں اس مریم کے وجود سے، اس کی مریم کی دعاؤں کی وجہ سے، اس کے فیض سے کوئی شخص پیدا ہونے والا تھا. وہی ذکی غلام جیسا کہ موسوی مریم کے جسم سے پیدا ہوا تھا، وہ تو جسمانی فرزند تھا، اس کے جسم میں بغیر باپ کے پیدا ہوا. لیکن جو محمدی مریم ہے، اس کی دعا کی توجہ، اس کی روحانیت، اس کی فیض، قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک ذکی غلام دینے والا تھا. وہی وجود ہے جس کو مسلم موعود حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے. اگر ہم پیشگوئی کو پڑھیں تو وہ بہت بڑی غلبہ اسلام کی باتیں ظاہر ہیں اس میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کافی اس سفر کے قریب پہنچ گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کے لیے مقرر فرما رکھا ہے. بظاہر اگر ہم امت مسلم کی حالت دیکھیں، دین اسلام کی دیکھیں تو بڑی مایوسی سی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ میری رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یقین رکھیں یہ غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور غلام مسیح الزماں کے ساتھ اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جو مجھے فہم دیا گیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں اس غلبے سے یہ مراد نہیں ہے کہ دین اسلام ہی ہوگا دنیا میں. باطل مذاہب بھی کچھ ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت اتنی نہیں رہے گی، ان کی جو امپارٹنس ہے وہ ختم ہو جائے گی. اصل توجہ اور اصل اہمیت صرف دین اسلام کی دنیا میں ہو جائے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہوگی، اس کی کتاب کی ہوگی. باقی یہ دین بھی رہیں گے کیونکہ قیامت تک خیر اور شر کی جھگڑا تو رہے گا. تو یہ مذاہب والے بھی کچھ نہ کچھ زندہ رہیں گے، وہ اپنا کام بھی کریں گے، لیکن ان کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی. اصل جو امپورٹنس ہے، غلبہ ہے، وہ اسلام کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہی ہو. سوالات پالی صاحب نے
دیے تھے، مجھے پتہ نہیں کہ ان کے سوال ہیں یا کسی نے ان کو دیے. پہلا سوال انہوں نے لکھا ہے کہ کیا اسلامی خلافت صرف 30 سال کے عرصے میں ختم ہو گئی تھی؟ دوسرا سوال بھی میں کر دیتا ہوں کیونکہ وہ اسی تسلسل میں ہے کہ کیا امت مسلمہ ایک لمبے 1300 سال کے لمبے عرصے تک ظلمت میں رہی، اندھیروں میں رہی؟ میں نے اپنا ایک دو مضامین لکھے ہیں، وہ میری ویب سائٹ پہ بھی آن ہیں، جہاں پر میں نے اس خلافت کے متعلق کافی روشنی ڈالی ہے. اصل میں عاصم جو ہے وہ اصل ایسا وجود تھا، وہی وجود تھا، قدرت اول وہی تھا. آپ کے ساتھ آپ کے بعد آنے والی جو قدرتیں تھیں وہ تھیں قدرت ثانیہ. آپ کے بعد عاصم کے بعد جو قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا اس کی دو شکلیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہسٹری آف اسلام میں نا. ایک تو آپ کی رحلت کے بعد شروع ہو گئی تھی، جس کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. قدرت ثانیہ کے ایک تو ظہور یہی تھا، اور یہ جو قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا تھا یہ صرف 30 سال تک چلا. اس کے بعد خلافت کا نام تو چلتا رہا، لیکن اصل وہ خلافت راشدین کا سلسلہ منقطع ہو گیا. یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت ثانیہ جو ہے اصل اس کی روح جو تھی وہ 30 سال تک چلی، باقی اس کے نام پہ بادشاہتیں آمریتیں چلتی رہیں، نام خلافت رہا. ایک دوسرا سلسلہ روحانی خلافت کا عاصم کا قدرت ثانیہ کا وہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ دین اسلام میں جو اس صدی میں کچھ ڈرا بیکس پیدا ہوں گے، کمزوریاں پیدا ہوں گی، فطور پیدا ہو جائیں گے، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میری امت سے کسی شخص کو کھڑا کرے گا. اور یہ سلسلہ عاصم کے بعد، پہلی صدی تو عاصم کی تھی، یہ سلسلہ چلا ہوا ہے. اور پچھلی صدی جو تھی اس کا جو مہدی تھا، اپنا مجدد تھا، اس کو ہم مجدد اعظم بھی کہتے ہیں. حضرت مرزا غلام علیہ السلام وہ مہدی اور مسیح ہونے کے علاوہ امتی نبی بھی ہیں، ان کا بہت بلند مقام ہے. بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں مجدد صدی بھی ہوں اور مجدد الف آخر بھی ہوں. مجدد الف آخر کا وہی مطلب ہے جو نبوت کے دائرہ میں خاتم النبیین کا ہے. یعنی جیسا عاصم نبوت کے میدان میں خاتم النبیین ٹھہرے کیونکہ نبوت کی کمالات آپ پر ختم ہو گئے، ایسے ہی تجدید کے دائرے میں حضرت مرزا غلام اسلام مجدد الف ٹھہرے کیونکہ تجدید کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے بعد مجدد نہیں آئے گا، کیونکہ حضرت مرزا صاحب جب آپ کا دعویٰ مجدد ہونے کا تھا اس وقت 20 فروری 1886 کو آئندہ آنے والے مجدد کی خبر دے دی گئی تھی آپ کو. وہ ذکی غلام کیا ہے؟ وہ آئندہ آپ کے بعد آنے والا صدی میں وہ مسلح ہے. تو یہ سلسلہ ہمیشہ قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن مجدد الف آخر ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو نبوت کے سلسلہ میں عاصم کا مقام ہے وہی تجدید کی دنیا میں حضرت مرزا صاحب کا مقام ہے. یعنی آپ پر تجدید کی کمالات ختم ہو گئے. آپ سے پہلے ہی مجدد آئے ہیں، بعد میں بھی ہوں گے، لیکن جیسے عاصم سے پہلے جو انبیاء عاصم تک نہیں پہنچ سکتے، نہ آئندہ آنے والے پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ مقام میں نبوت کا ختمیت کا مقام عاصم پر ختم ہوا. ایسے ہی تجدید کا جو نقطہ انتہا تھا وہ حضرت مرزا صاحب پر ختم ہو گیا. آپ کے بعد مجدد آئیں گے، آپ کی پیروی میں آئیں گے. اور اس کی شان یہ دی گئی ہے حضرت مرزا صاحب کو جیسے عاصم کو نبوت کے سلسلے میں دی گئی ہے کہ آپ کے بعد جو نبی آئے گا وہ اللہ کا تو پیروی کرنے والا ہوگا ہی، لیکن تیری پیروی میں بناؤں گا اس کو نبی، یعنی اس پہ لازمی ہوگا کہ وہ تیرا غلام ہو. ایسے ہی حضرت مرزا صاحب کے بعد مجدد تو آئیں گے، لیکن اس پر عاصم کے علاوہ حضرت مرزا صاحب کا غلام ہونے کی شرط ہوگی. وہ مجدد ہوئے گا لیکن ہوگا آپ کا غلام. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قدرت ثانیہ عاصم کے ساتھ شروع ہوئی اس کی ایک صورت تو چوتھے خلیفے کے بعد ختم ہو گئی 30 سال کے بعد، لیکن ایک روحانی سلسلہ جو تھا قدرت ثانیہ کا وہ اپ ٹو یٹس رواں دواں ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. وہی جو ہے وہی خلفاء جو ہیں اصل نبیوں کے جانشین حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ وہی
وہ نبیوں کے جانشین ہوتے ہیں، ورنہ یہ بادشاہتیں جو ہوتی ہیں ان پہ ہم لفظ خلافت کا اپلائی نہیں کر سکتے. اور حضرت مرزا صاحب کے بعد بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ قدرت ثانیہ یہ خلافت ہے وغیرہ ہے. میرے نالج اور میری اسٹڈی اور میری ویژن جو اللہ نے مجھے بخشا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آسم کے بعد جو خلافت تھی ریئل راشدہ، وہ صرف 30 سال رہی. حضرت مرزا صاحب کے بعد وہ جو ریئل خلافت راشدہ تھی وہ صرف 6 سال رہی. اور آقا کے مقابلے میں غلام کی خلافت راشدہ اتنی ہو سکتی ہے. باقی اس کے بعد نام سے کوئی خلافت راشدہ نہیں بن جایا کرتی. یہ تو لوگ اپنی ڈکٹیٹرشپ کہہ لو یا اپنی حکومت کہہ لو یا اپنا اقتدار کو طول دینے کے لیے لفظ خلافت کا بعض کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. حالانکہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کیا ضرورت ہے انسان کو کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا پھر اللہ کے نام پہ؟ نہیں کرنا چاہیے. اسے بہت غلط باتیں ہیں. یہ چند روزہ زندگی ہے، انسان نے مر جانا ہے. دعا ہونی چاہیے کہ اللہ کے پاس جب جائیں ہمارے نیتیں اور ہمارے اعمال بہتر ہوں اور ہمارے اعمال میں ایسی بات نہ ہو جو ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کا موجب بن جائے. لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج جماعت احمدیہ بڑی آرام سے یہ بات کہہ دیتی ہیں کہ یہ خلافت راشدہ ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. قطعی طور پر یہ غلط بات ہے. خلافت راشدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک عاصم کی اس میں کثرت شان نہیں ہے کہ اس سے وہ اعلیٰ وجود جو اللہ نے دنیا میں بھیجا، امی انسان کو جس کو خاتم النبیین بنایا، اس کے تربیت یافتہ تو خلافت 30 سال تک رکھ سکے. لیکن اس کا غلام جو آیا اس دنیا میں، اس کا فیض اس نے پایا، اس کی فیض سے اس کو امتی نبوت ملی، اس کی برکت سے ملی. اس کے بعد خلافت 100 سال ہو گئے، خلافت چل رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللاجیکل، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور فہم دے. ان باتوں سے رک جائیں. کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ بھی ہے، اگر یہ لوگ کام نہ کرتے ایسے تو آنے والے مسلح اور ذکی غلام کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مقصد ظہور کا یا نزول کا ان جو بری باتیں ہیں جو دین اسلام میں احمدیت میں ڈال دی گئی ہیں، اب نام کی وہ احمدیت رہ گئی ہے، اس کا جو ڈائریکشن بدل دی گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو وہ آنے والے نے آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم یہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں یا بڑی غلطیاں ہیں جو ڈال دی گئی ہیں ان کو صاف کریں. احمدیت کا چہرہ بدنما کر دیا گیا ہے ان چیزوں سے. یہ احمدیت نہیں ہے جو اس وقت جس کو کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ یا خلافت وغیرہ، نہیں ہے احمدیت. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم اس کا جو حضرت مرزا صاحب نے احمدیت اور حقیقی اسلام کا چہرہ دنیا کو دکھایا تھا، ہم اس کا وہی اصل چہرہ نکھاریں اور وہی اسلام اور وہی احمدیت ہو جو حقیقت بھی ہے. اگلا سوال آپ کا کیا تھا؟ Was Muslim Ummah remain in complete darkness for a long period of 300 years? 1300 سال سے امت مسلمہ جو ہے اندھیرے میں تو خلافت کہاں گئی؟ ہاں، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 1300 سال ہم کمپلیٹلی تو نہیں کہہ سکتے ڈارک ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو خلافت ہے وہ راستہ جو ہے وہ 30 سال تک چلی. اس کے بعد اس کی وہ ریپلیس ہو گئی، ملوک آ گئے اس کی جگہ پہ، وہ بادشاہ آ گئے. وہ چلتے رہے کسی نہ کسی رنگ میں، وہ اسلام کی خدمت تو کرتے رہے، لیکن وہ خلیفے نہیں تھے، یعنی کہ نبیوں کی جانشین جیسے ہوتے ہیں وہ نہیں تھے. بہرحال دین اسلام کو پانی تو ملتا رہا، لیکن وہ جو شان خلفائے راشدین کی تھی یا وہ جو روح تھی جس کے ساتھ وہ انہوں نے 30 سال میں ترقی کی اسلام نے، وہ نہیں ملی. تو اس کے بعد پھر 13 صدیوں کے بعد پھر 14ویں صدی کا وہ جو مجدد ہے آنے والا موعود تھا، وہ مہدی، وہ آیا اور اس نے پھر 1300 سال میں جو اسلام پر گرد و غبار پڑ گیا تھا اس نے پھر ٹھیک کیا اپنی زندگی میں. کچھ آخری دم تک وہ لگے رہے تو اس نے کافی مصفح کر کے اسلام کو پیچھے وہ چھوڑ کے گئے. لیکن بڑی دکھ کی بات ہے کہ اس کے جانے کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا جو اس کے آنے سے پہلے تھا اسلام کے ساتھ. یہ جو اسلام ہے، اللہ تعالیٰ ایک کسی بڑے مدبر نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو مسلمانوں سے بچائے، اور بڑی سوچنے والی بات ہے، اسلام اور مسلمانوں سے بچائے.
باقی آج تک ہم جب دیکھتے ہیں اسلام کا حلیہ جو مسلمانوں نے بگاڑا ہے، نام اسلام کا لیتے ہیں، مسلمان ہونے کا لیتے ہیں، کام سارے ہی غیر مسلم والے. لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو یورپ میں دیکھتے ہیں کہ ان کا دین نہیں، یہ اسلام نہیں ہے ان کے پاس، یہ مسلمان بھی نہیں کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن قرآن کی جو ریئل ایجوکیشن ہے، تعلیم جو ہے وہ ان میں لوگوں میں کافی حد تک پائی جاتی ہے. سچ بولتے ہیں، دیانتدار ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی واصف نے یہ بات کہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو مسلمانوں سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، فہم دے، یہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور اسلام کا یہ کیا کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو بھی وہ جو کہتے ہیں خلافت راشدہ کو ثانیہ، یہ وہ ٹائٹل دے کے ان کو بھی سمجھ دے کیوں غلط کام کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آج ایک مثال دیتا ہوں، شاید وہ آئندہ میں سوال میں بھی ڈالوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حج کے لیے جا رہے تھے. درمیان میں جب آیا ان کا قافلہ تو ایک آدمی ان کے سامنے آیا. اس نے کہا کہ یار میں اس میں قافلے میں عاصم بھی ہیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں، عاصم تو رحلت فرما گئے ہیں. تو اس کے بعد پھر عاصم کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے، وہ بھی رحلت فرما گئے ہیں. اور اس کے بعد اس کے جو نائب بنے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ابھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. ان کا اونٹ بھی آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو وہ بوڑھا جو تھا وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے ساری بات بتائی. اس نے کہا کہ کوئی قسم کی بات بتائی، کوئی چیز تھی لیکٹ اس زمانے میں. اس نے کہا کہ میں نے کلمہ عاصم کے سامنے پڑھا، عاصم کے ہاتھ میں نے بیعت کی تھی، اور عاصم نے وہ جو چیز تھی، اس کو میرے ذہن میں نہیں ہے، میں بھول گیا ہوں، کہ وہ خود بھی پی، ستو تھے کچھ کیا تھا، مجھے بھی پلائے. تو پھر اس نے کہا کہ میں اسلام لانے کے بعد میں جنگل میں چلا گیا. میرا ریوڑ تھا ایک، اپنے محنت مزدوری کرتا تھا. لیکن اب کیا ایسا ہوا ہے کہ وہ میری بکریاں اچانک سر مر گئی ہیں. میری حالات بڑے تنگ ہو گئے ہیں. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، جو بھی ہے کوئی، میں چاہتا ہوں کہ میری حالات ٹھیک ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے چشمہ ہے ایک، تو آپ ادھر آئیں، میں بھی وہاں پہ پڑاؤ کروں گا، تو وہاں پہ بات کرتے ہیں. تھوڑا سا آگے جا کے چند کلومیٹر پہ وہ چشمہ آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ اترے، پانی پیا، ویٹ کیا اس بزرگ کا. تو وہ انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آیا. چونکہ قافلہ حج کو جا رہا تھا. پھر کچھ انتظار کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے روانہ ہو گئے. اور وہ جو چشمے کے اوپر آدمی تھا اس کو کہا کہ یہاں پہ ایک بوڑھا آئے گا. جب وہ آئے تو اس کی جو شکایات سننا اور اس کی جو بھی معاملات ہیں، تکلیفیں، اس کی دور کرنا. انشاءاللہ واپسی پہ ادھر ہی رکھنا اس کو. میں ادھر سے گزروں گا واپس پہ حج کے بعد، تو پھر میں اس کی سارے حالات سن کے پھر میں کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حج پہ چلے گئے، حج کیا، حج کے بعد واپس آیا. تو پھر وہ چشمے والے کے پاس آ گئے کہ بھئی وہ بوڑھا آیا تھا ادھر. انہوں نے کہا کہ وہ 1-2 دن کے بعد آیا تھا، لیکن وہ اتنا تھک چکا تھا، اتنا نحیف و نزار تھا، کمزور تھا، وہ ایک دن کے بعد وہ فوت ہو گیا کمزوری میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غم ہوا اس بات کا، رونا شروع کر دیا کہ میں نے کیا کیا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ اس بزرگ کی جو اولاد تھی یا خاندان تھا، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈا. اس کا باقاعدہ ان کو مدینے میں لے گیا، ان کا وظیفہ لگوایا، اور ساری عمر جب تک زندہ رہے اس کی اولاد کا خیال رکھتے رہے. یہ خلفائے راشدین تھے. خلفائے راشدین خلیفہ بن جانا منہ سے نہیں بن جایا کرتے، عمل ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، عمل کے ساتھ وہ خلفائے راشدین بنتے ہیں. میں آپ لوگوں کو اب تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، کسی خلیفے نے بھی ابوبکر سے لے کر علی تک کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا نے بنایا خلیفہ، جبکہ ان کے اعمال گواہی دیتے ہیں کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تھے، وہ رشد و ہدایت یافتہ تھے. لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے. ہمارے المیہ یہ ہے کہ سٹارٹ ہی ہماری خدا سے ہوتا ہے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے. جو لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، سمجھ جاؤ کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ اپنا وہ جو بھیس ہے، وہ جو چیٹنگ ہے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ لفظ خدا کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ خدا لوگوں کی کمزوری ہے، اور خدا کے نام پہ پھر لوگ اعتبار بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، فہم دے. بہرحال اگلا کوئی سوال ہے تو وہ کریں پھر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا، جی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نظام دیا جا رہا ہے، کیا یہ نظام نبوت کے متبادل ہے؟ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تجدیدی نظام آسم نے اس حدیث میں بتایا ہے یہ نبوت کا متبادل ہے، ہو سکتا ہے اور ہے، میں یہ بھی کہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتم النبیین جب اللہ تعالیٰ نے آسم قرار دیا، اللہ کے علم میں تھا کہ آسم کے بعد ایک ایسا عقیدہ بھی پیدا ہونا ہے اس امت میں، ختم نبوت، یعنی کہ نبوت ختم، جبکہ نبوت ختم نہیں ہے۔ قرآن سے یہ چیز ثابت ہے، حضرت میرا صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے، ہم اس چھوٹے سے سیشن میں ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ نبوت ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ نبوت ایک رحمت ہے۔ میں ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار کا پروگرام سن رہا تھا، وہ اس سال ہی فوت ہوا ہے، بڑا روشن خیال عالم تھا، اگرچہ میرا صاحب کا مخالف تھا نبوت کے معاملے میں ویسے بھی، لیکن کم قدر مہذب تھا۔ بات جب میرا صاحب بھی کرتا تھا تو بڑے احترام سے نام لیتا تھا۔ اس نے کہا ایک دفعہ کہ ختم نبوت کا مضمون پہ ہی وہ کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں مرزا صاحب نے بڑی شہرت پائی۔ مرزا صاحب نے ایک عجیب لوگوں کو دیا بات کہ دیکھو جی نبوت رحمت ہے، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو یہ چیز وہ آگے جا کے کہتا ہے کہ لوگوں کو بڑی اپیل کی بھی، باقی رحمت تو نہیں ختم ہو سکتی، تو اگر نبوت رحمت تو کیسے ختم ہو گئی؟ تو پھر آگے پھر وہی مولویانہ اور سلسلہ اس نے شروع کر دیا کہ اس بیس پہ کچھ لکھے پڑھے ان پڑھ، وہ اس کی ٹرمینالوجی ہے جو میں نے بھی کسی میں استعمال کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس زمانے کے لکھے پڑھے ان پڑھ تو اس کے فالوور ہو گئے، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ یہ بات اس نے درست نہیں کہی، کہ جن لوگوں کو اس نے لکھے پڑھے ان پڑھ کہا ہے وہ اصل متقی لوگ تھے، پڑھے لکھے بھی تھے لیکن ان میں تقویٰ تھا۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہماری برادری کیا کہے گی، میرے گھر والے کیا کہیں گے اور گاؤں کیا کہے گا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت میرا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے اور سچی ہے، قرآن اس کی تائید کرتا ہے، وہ اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس لحاظ سے وہ ڈاکٹر صاحب نے مولویانہ رنگ اختیار کیا کہ لکھے پڑھے ان پڑھ۔ لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں کہ جو جماعتی احمدیہ جو نظام ہے ہمارا جس میں ان کو جکڑ دیا گیا ہے، آج ہم یہ بات ڈاکٹر اسرار کی پڑھے لکھے احمدیوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ پڑھے لکھے ان پڑھ، کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن سے کام لینا ہی نہیں، ان پہ اس پہ پتہ نہیں بہت سوار کر دیا گیا ہے کہ بس جو ہم کہتے ہیں اس پہ اطاعت یہ وہ۔ ہم اگر کوئی کہے بندہ ہے اس وقت کہ جماعتی احمدیہ میں پڑھے لکھے ان پڑھ موجود ہیں تو میں کہوں گا کسی وقت وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ وہ ان پڑھ ہی ہیں، ان پڑھوں کی طرح بنا دیے گئے ہیں، اگرچہ ڈگریاں ہیں ان کے پاس لیکن سوچ بند کر دی گئی ہے۔ میرا واسطہ ہے ایسے لوگوں سے، پڑھے لکھے میرے ادھر شہر میں پی ایچ ڈی کر کے گئے ہیں لیکن باتیں اور ان کی حرکتیں وہ ان پڑھوں والی۔ تو باہر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو آپ کا سوال دوبارہ پھر ایک ریپیٹ کر دیں کدھر؟ ہاں وہ جو تجدید کا نا، ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ جو غلط فہمی پیدا ہونی تھی امت میں ختم نبوت کی، اللہ کے علم میں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو عملی طور پر ایک نبی امتی بھیج کر اس دنیا میں رد کیا اس غلط عقیدے کو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی نبی امتی نہ بھی ہوتا ہے، جتنی لڑائی نہ پڑتی۔ لڑائی کیوں پڑی؟ کہ خدا کے نبی کو دنیا کے لیے قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کی اس غلط تصور کو مٹانے کے لیے اور عملی طور پر ایک بندے کو امتی نبی کا مقام دے کر بھیج کر، اور اس نے اعلان کیا کہ میں امتی نبی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وفات سے پہلے بھی انہوں نے یہی کہا چند دن کہ جی میں اسی عقیدے کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے لیکن امتی۔ تو اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے باطل عقیدے کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک نبی بھیجنا پڑا۔ بین ہی میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی بات بتاتا ہوں کہ اللہ کو حضرت میرا صاحب جو جماعت قائم کی اس میں بھی ایک غلط تصور پیدا ہونے والا تھا، ختم نبوت سے ملتا جلتا ختم مجددیت۔ اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ ایسے ہی اس کی اصلاح ہو اس تصور کی جیسے پہلے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب پر اولین زندگی میں ہی ایک مسئلے کی اس کو خبر دے دی، کیونکہ وہی بات ہو گئی۔ اب جب دیکھیں جماعت کو، انہوں نے
ختم نبوت کا جو صف لپیٹ دی بند کر دی، پہلو والوں نے نبوت کی کر دی، فرق کیا ہوا؟ تو عجیب بات ہے کہ نبوت کو تو جاری کر رہے ہیں، پیسے کرتے ہیں، لڑتے ہیں مسلمانوں سے، گھر میں وہ مجددیت کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا عقل مندی کی باتیں ہیں؟ اسی لیے اسی سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہے، لیکن نبوت یہ بھی نہیں ہوتی کہ ہر 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نبی بھیج دیتا ہے، نہیں، ضرورت کے بغیر نہیں وہ کام اللہ تعالیٰ کرتا۔ جب ضرورت کے مطابق نبی آتے ہیں ان کو بھی بڑی لڑائی شروع ہوتی ہے دنیا میں، تو بغیر ضرورت اللہ کو کیسے بھیج سکتا ہے؟ ایسے ہی قیامت تک یہ نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، ہم بند نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اپنے ضرورت کے مطابق جب ضرورت پڑے گی کہ نبی کو بھیجے گا۔ ایسی ہی تجدیدی سلسلہ بھی قیامت تک جاری ہے، بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رحمت ہے اللہ کی انسانوں پر، لیکن ضرورت کے مطابق بھیجتا رہے گا۔ جب ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ بھیجے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے لوگوں پہ، وہ ایسی ضرورتیں نہ جائیں اتنی لمبے، اتنی نفس کو باز رکھیں اور سیدھے راستے پر چلیں جو اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اس پر چلیں۔ تو پھر اگر ایسا ہو جائے تو پھر نہ کسی مجدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، نہ کسی نبی کی پڑ سکتی ہے بہرحال، اور اللہ کے بندے جب بن جائیں گے، سارے اللہ کے ہو جائیں گے، تو ان کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ایک خیال ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال انسان کے ساتھ نفس ہے، اور اس کے نتیجے میں گاہے بگاہے یہ جو نفسانی معاملات ہیں دخل دیتے ہیں سچائی میں، تو پھر ضرورتیں پڑ جاتی ہیں، نبیوں کی بھی پڑتی ہے، مجددوں کی بھی پڑ جاتی ہے۔ آگے چلیں۔ حضور سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں جس ذوالقرنین کا وعدہ دیا گیا تھا، جی جی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ میں ہی وہ ذوالقرنین ہوں، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے، یہ دلیل دی ہے کہ چونکہ میں نے 2 صدیاں دیکھی ہیں، غالباً مجھے ایگزیکٹ تو الفاظ یاد نہیں ہیں، جس کا مفہوم یہی ہے کہ میں نے 2 صدیوں میں نے دیکھی ہیں، تو اس کا مطلب ذوالقرنین کا یہی ہے، اور آپ نے بڑے واضح الفاظ میں دعویٰ کیا ہے۔ پھر جو قرآن پاک کی جو آیت ہے سورۃ کہف میں، اس کی تشریح بھی بڑی تفصیلی آپ نے فرمائی ہے۔ اس کی تشریح کے مطابق جو اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ فلاں فلاں قوم کے پاس جائے گا، غالباً 2 سے 3 قوموں کا ذکر ہے، اس میں سے کچھ بھی مسیح السلام پر پورا ہوا ہم نے نہیں دیکھا، وہ نظر بہرحال نہیں آتا کہ وہ اس طرح تو آپ نہیں گئے، تو پھر وہ اس کو ہم کس طرح سمجھیں؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے مسلم نے فرمایا، آپ نے کہا ہے کہ ان کو 2 صدیوں دیکھیں، اس کی بیس پہ جیسے یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ہم ذو نور کہتے ہیں، 2 نوروں والا، کہ یکے بعد دیگرے آنسم کی 2 صاحبزادیاں ان کی عقد میں آئیں، ایسے ہی حضرت مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ میں نے 2 صدیوں میں پائی میں، اس لحاظ سے 2 مل کے پھر وہ ذوالقرنین بن گئے، وہ اپنے کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں سے تو ایک کانسیپٹ اور ہو گیا ذوالقرنین کا، لیکن وہ جو سورۃ کہف میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے، اس کی اپنی ایک کہانی ہے، اس زمانے کا نبی تھا، جو بھی مجدد تھا، مسلح تھا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیے، وہ جو قوموں کے پاس گیا، ان کی مدد کی وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک حضرت مسیح موسم کا تعلق ہے، ذوالقرنین وہ تھے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ ان کی اسٹڈی کے بعد کہ انہوں نے 2 صدیاں دیکھیں، اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے، وہ تھے، ذوالقرنین تھے۔ باقی کیا کچھ پورا ہو گیا؟ حضور علیہ السلام نے تو ایک تخم ریزی کی ہے، سچائی کی، غلبہ اسلام کی، وہ چیز چل رہی ہے، اور افسوس والی بات ہے کہ وہ چلتے چلتے وہ جمود کا شکار ہو گئی، اس میں پھر وہ سابقہ جو قوم مسلمانوں نے معاملات غلط کر دیے، وہ بھی پیر پیدا ہو گئے، تو یہ سلسلہ چلتا رہ گیا ایسے ہی، اور اس کو ٹھیک کرنے والا حضرت مرزا صاحب کے بعد آئے گا، وہ اس کو ٹھیک کرے گا، اس کا چہرہ صاف کرے گا، لیکن کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس لگا دیا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یعنی جو نفس ہمارا ہے انسان کو برائی کی تبلیغ کرنے میں، حکم دینے میں بڑا دلیر ہے، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے۔ تو جب انسانوں کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، نفس ہمارا لگا ہوا، تو پھر اللہ کا رحم ہی بچا سکتا ہے انسان کو ان برائیوں سے، نفس کے شرور سے۔ تو لیکن چونکہ ہے لگا ہوا، اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ سب پر رحم فرمائے اور اس کی شر سے لوگ بچ جائیں، لیکن جب تک یہ لگا رہے گا، جب تک یہ مسائل بھی پیدا ہوتے رہیں گے، تو پھر ذوالقرنین بھی آتے رہیں گے، اور جو چہرے ٹھیک کریں گے
آسم کے دین کا اور یہ روشنی پھیلاتے رہیں گے, قوموں کو ملتی رہے گی. بہر وہ جو ذکی غلام مرزا صاحب کو جس کی خبر دی گئی ہے, جب اس کو پیشگوئی پڑھتے ہیں تو بڑا عجیب بات, بڑی عجیب شان ہے اس کی. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کامل غلبہ اسلام کا اس کے دور میں کر دے, اور ہمیشہ جب تک پھر آگے قیامت ہے آسم کا یہ دین, آسم کا یہ نام غالب رہے اس دنیا میں, علم کی دنیا میں بھی, مذہبی دنیا میں بھی, پولیٹیکل دنیا میں بھی, مطلب کہ ڈومینیٹ کر جائے آسم کا دین. تو بہر یہ دعا ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا. حضور کیا غلام مسیح الزماں ذوالقرنین نہیں کہ ایک کامل مسیح السلام کو ایک کامل ذل آ کر اس کے رنگ میں وہ ساری باتیں پوری ہو جائیں جو تشریح مسیح السلام نے فرمائی ہے؟ حضور آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو جیسے حضرت مسیح السلام نے فرمایا ہے کہ میں 2 صدیوں کو دیکھنے والا ہوں, اس بیس پہ انہوں نے کہا کہ میں بھی ذوالقرنین ہوں اس زمانے کا, ایسے ہی غلام مسیح الزماں بھی بنتا ہے. اس نے بھی 2 صدیاں دیکھیں, 1 صدی سے دوسرے صدی ٹرن ہوا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے الہام شروع کر دیا, اس پر بھی ظاہر کر دیا بھی تو ہی وہ غلام ہے, میں تجھے کھڑا کروں. اس لحاظ سے وہ بھی ذوالقرنین ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کرے اس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ یہ جو غلبے کی ہمیں خبر ملی ہوئی ہے پیشگوئی میں, اللہ تعالیٰ اس کے وجود سے اس کے ہاتھوں سے یہ چیز پوری فرما دے. اور یہی ہماری خوشی کی بات ہے کہ ہم آنکھوں سے آسم کے دین کا غلبہ دیکھیں. اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جلال دنیا میں ظاہر ہو جائے. اس کو جلال الہی بھی کہا گیا ہے جو آسمان سے نازل ہوگا. تو اس لحاظ سے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ بھی ذوالقرنین ہے اس دور کا, اپنے زمانے کا, حضرت مسیح السلام کے غلام ہوتے ہوئے ان کی غلامی میں. السلام علیکم. میرا سوال جو ہے نا وہ الہامی پیشگوئی کے آخری الفاظ ہیں کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا, وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی, تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وکان امر مقضیًا. تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو اس موعود کی طرف کیے گئے ہیں کیا وہ اس کی زندگی میں ہی پورے ہوں گے؟ کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی زندگی کے بعد پوری ہوتی ہیں. اس پہ کچھ ہو. ٹھیک ہے. ہاں. یہ جو آپ کے سوال ہے, ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس پہ سر پر ہوگا. روح کے ڈالنا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کو الہام کریں گے, ہم باتیں بتائیں گے اس کا مشن سونپیں گے, اس کی گائیڈ کریں گے. باقی جو باتیں آپ بتا رہے ہیں پیشگوئی میں یہ موجود ہیں. وکان امرن مقضیًا, تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. یہ الفاظ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اس کے وجود میں یہ باتیں پوری ہوں گی. لیکن آج میں نے جمعے میں جو خطاب کیا تھا نا, میں نے بتایا تھا کہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں اس کی 2 ظاہری بھی اور مخفی پہلو بھی کو ہوتا ہے. انسان کو اجمالی رنگ میں پیشگوئی پر ایمان لانا چاہیے, اجمالی. اس پہ انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے, خطرہ نہیں ہوتا اس کو. جب کوئی قوم یا کوئی گروہ, کوئی خاندان کسی پیشگوئی کے بارے میں قطعی اپنا ڈٹرمائن کر کے بیٹھ جائے تو یہاں سے ابتلا شروع ہو جاتا ہے. پیشگوئی کے الفاظ کے مطابق بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لگتا ہے کہ یہ اس کے وجود کے ساتھ سب کچھ ہوگا, تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف ہو جائے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ذکی غلام موسوی مریم کو دیا گیا تھا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ خبریں تھیں کہ وہ بھی اسیروں کو رستگاری دے گا. انجیل اگر پڑھیں تو وہاں پہ موجود ہے سب کچھ, اسیروں کو رستگاری دے گا, قوم بادشاہ ہوگا ان کا. یہ بڑی بڑی باتیں تھیں اس کے ساتھ. لیکن ان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز تو بڑی الٹ ہو گئی, وہ تو بڑی مشکل اس کی اپنی زندگی کے بقا کے لیے بن گئی. وہ یہودی وہ غلط بدبخت ان کو صلیب پر لے گئے, اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبول فرمائی تو اس کی زندگی اس کو ملی, اللہ نے بچایا ان شریروں سے. لیکن وہ اسیر تو پھر نہیں رہا ہوئے, نہ وہ بادشاہ بن سکا. تمسکر ٹھٹھا کیا اس قوم نے, وہ تاج بھی اس پہ رکھا مذاق میں. لیکن ہم اس کو نعوذ باللہ من ذالک غلط نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ جو یہ باتیں پوری نہیں. آج ہم دیکھوں اگر عیسائیت کو, اس کے نام لیوا کیا ان کا, آج ان کا ڈنکا باز رہا ہے. اگل سے ان کے ماننے والوں نے اس پر ظلم کیا, اس کو خدا کا بیٹا بنا لیا. لیکن اس کے باوجود بھی اس معصوم کی
جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بلند کیا. آج دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں سے بھی زیادہ عیسائی ہیں اس کے پیروکار ہیں. اور ایسے ہی میں یہ کہوں گا کہ پیشگوئی کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ یہ ہوگا تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا جیسے بانی جماعت الاسلام نے فرمایا ہے کہ اجمالی ایمان لے کے آؤ. بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کے وجود میں کچھ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں, کچھ بعد میں آنے والے اس کے پیچھے جو ہوتے ہیں ان کو پوری کرتے ہیں. جیسے عاصم پر نازل ہوئی کتاب, عاصم کے زمانے میں دین پھیلا, لیکن کچھ پھر بعد میں ترقی ہوئی اسلام کو. تو ایسی بعض کو پیشگوئی میں ہوتا ہے. مفروض مقام جو یہی ہوتا ہے کہ انسان اجمالی رنگ میں ایمان لے آئے اور دیکھے کہ کس کے وجود میں کیا کیا پورا ہوا ہے. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں, جو قطعی نشانیاں ہیں کسی پیشگوئی کی وہ سچے وجود میں پوری ہوں گی, اور اس کے جو سچا ہوگا اس کے پاس بے شمار قطعی دلائل ہوں گے, انریفیوٹیبل. تو باہر یہ آنے والا وقت بتائے گا یہ سب چیزیں کہ کیا ہوتا ہے. تو ہم اچھی امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے وجود کے ساتھ یہ چیزیں ویسے ہی پوری کرے جیسے پیشگوئی میں ہیں, تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے. اور کوئی سوال؟